دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر کا چناؤ جیتنے کے بعد پی ایم مودی نے وقف بل پر ایک بہت ہی خطرناک بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وقف بل کا ہمارے سنویدھان کے اندر کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور وقف بل جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے پی ایم مودی نے جو ہے بیان دیا تھا۔ تو اب اس پر پٹنہ کے اندر ایک بہت بڑا جو اجلاس ہوا تو اس کے اندر مولانا ارشد مدنی نے بہت ہی تگڑا جواب پی ایم مودی کو دیا ہے۔ تو پی ایم مودی نے وہ کیا بیان دیا تھا، پہلے آپ تھوڑا سا ایک کلپ سن لیجئے، پھر مولانا ارشد مدنی کا جواب بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ تو آئیے پی ایم مودی کا وہ بیان سنیے۔ संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया تو سنا गया آپ نے، اب آئیے میں آپ کو مولانا ارشد مدنی کا وہ جواب سناتا ہوں، وہ بیان سناتا ہوں جو مولانا ارشد مدنی نے پی ایم مودی کے اس بیان کے جواب میں دیا ہے۔ تو آئیے غور سے سنیے۔ مجھے آج صبح ایک صاحب نے دکھلایا کہ کل مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقف ہندوستان کے دستور کے اندر وقف کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان جیسا وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وقف قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ ہے، ہمارے دین کا ذکر ہے۔ وقف کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ بات آ گئی 25 اور 26 دفعات کے اندر کہ اس ملک میں ہر اقلیت کو اپنے مذہب کو پکڑنے، اپنے مذہب کو چلنے کا اختیار ہے۔ کیا مطلب یہ ہے؟ کل کو آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ نماز کا ذکر دستور کے اندر نہیں ہے، حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، زکوٰۃ کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہر چیز کو مٹا دیا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دستور مجموعی طور پر دستور نے کہہ دیا کہ مسلمان ایک اقلیت ہے اور ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے۔ مذہب کی ہر چیز اس ایک دفعے کے اندر آ گئی۔ وقف کا مسئلہ، اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے مذہب، وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر ہے ایک۔ دوسری وہ چیز ہے جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہی دو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ سمجھو، قرآن کی آیت ہے 4 سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے۔ بر کی تفسیر مفسرین جنت سے کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقف کے اندر وقف کا ذکر دستور کے اندر نہیں۔ ارے بابا، دستور کے اندر مذہب اسلام کو، ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنے کا اختیار آزادی کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، وقف ہمارا مذہب ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا۔ تو دوستو سنا آپ نے کہ کس طریقے سے مولانا ارشد مدنی نے خوبصورت انداز میں پی ایم مودی کو جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دیکھیے سنویدھان کے اندر وقف بل کا ذکر ہو یا نہ ہو، اس سے کیا مطلب؟ ارے سنویدھان کے اندر تو بہت چیزوں کا ذکر نہیں ہے، نماز کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، عمرے کا ذکر نہیں،
تو یا آپ یہ کہہ دیں گے کہ نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، حج نہ کرو، عمرہ نہ کرو؟ ظاہر ہے بالکل نادانی والی بات یہ ہے۔ تو سمویدھان کے اندر جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بھی ہر مذہب، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے، وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔ تو اب وہ جو وقف بل ہے وہ مذہب اسلام کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ جس طریقے سے مولانا ارشد مدنی نے قرآن کی آیت پڑھ کر، اسی طریقے سے حدیث پڑھ کر جو ہے سنائی اور بتایا کہ جو بھی وقف کرتا ہے تو وہ اسلامی طریقے پر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہے۔ جب اس نے وقف کر دی اور اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی تو یہ تو اسلام کا قانون ہو گیا، اور اسلام کے اندر یہ بات ہے، اور اسلام پر عمل کرنے کو ہمارا سمویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے۔ تو جب سمویدھان اجازت دیتا ہے تو پھر الگ سے وقف کے ذکر کی سمویدھان کے اندر اس کا تذکرہ ہونا، اس کی بات آنا، پھر یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ ایسے تو بہت ساری چیزیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ ارے بھائی سمویدھان کے اندر تو ڈی جے بجانا نہیں، گانا بجانا نہیں، اسی طریقے سے اور بھی طرح طرح کی خرافات بدعات ہوتی ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ لوگ طرح طرح سے اپنی شادیاں کرتے ہیں، کوئی ڈی جے بجاتا ہے، کوئی ناچ کرتا ہے، کوئی گانا کرتا ہے۔ تو جیسے جس کے مذہب میں جو اس کو سکھاتا ہے، اور جو اس کے مذہب میں جو باتیں ہیں وہ اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، اور جیسے جس کے جی میں آتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سمویدھان ہر ایک کسی کو اجازت دیتا ہے، آزادی دیتا ہے کہ اپنے مذہب پر آپ عمل کرو، کوئی بھی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو پی ایم مودی نے جو ہے اس طرح کی یہ بات کہی ہے، یہ بڑی ہی افسوسناک ہے، اور بڑی ہی سوچنے والی ہے کہ اتنا بڑا پی ایم اور اتنے بڑے دیش کا پی ایم یہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی نے کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے سمجھایا، اور ایک بہت ہی کرارا جواب دیا، اور بہت ہی تگڑا جواب دیا ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔